تو یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ سارے لوگ ہی برے ہو گئے، اچھا بچا ہی کوئی نہیں؟ جب تک آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں تھوڑا دل کو بڑا نہیں کرتے، تب تک آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو عنوان آج، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا۔ تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو۔ میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ ہر پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا صدر صاحب کا، بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا،
وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی۔ بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہیں سال ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا، تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا۔ تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی، تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ، وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے۔ یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں، اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کوئی بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں جوان ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں، نسبت رسول کا۔ قسم اٹھا کے کہا حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت، جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں، صدیق اکبر، جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے۔ میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے۔
اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں. قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے. میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں. پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں. اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے. حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں. فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے. کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر. ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں. اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں. اب آج والد بھی آ گئے، اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے. وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے. ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے. ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے. تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دیتا. کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی. فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے. تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے. وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں. پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی. دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں. اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں. باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام. اور دوسری بات، ایک تو محبت، دوسری بات احترام. احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں، بالکل قریب. وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں ہی ہیں، بالکل قریب بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے. سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا. اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے. صحابہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے، میری طرف دیکھیے جی. فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے، کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا. پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے، باوضو ہو کے، سلیقے کے ساتھ، جب کچھ اصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا. چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے. اور ایک بندے کی 2 سالگرہیں، ایک اپنی شادی کی، ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے، اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں. کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں. ہمارا کلچر تو
صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا۔ تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں، نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں، نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں، حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی ساری پوری کی جاتی۔ دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کریں، اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کریں۔ دوسری بات، ہمارے جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو، جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا۔ حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا اوہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیے نا، یہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ الترغیب والترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے۔ شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دینا، ایک وقت، اور وہ خاص سادگی ہر عورت کے لیے جائز ہے۔ وہ زیور پہنے جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں۔ یہ دو چیزیں آئیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہ علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے۔ محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے۔ کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کچھ زیورات میں ہے۔ حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں۔ او میرے بھائی، ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں۔ جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کسی جگہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے جہاں ان بچوں، یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم، وہ جناب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ اس طرح کرتے ہیں سمجھدار لوگ؟ اپنا کواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا ہم نے کسی کے لڑائی میں نہیں کودنا، تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے۔
اگر یہ قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو، لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلانگ کے عثمان غنی تک نہ پہنچے۔ پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے۔ حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہزادوں، رسول کریم اپنے سامنے ان کی کشتی لڑواتے۔ حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی، تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں۔ کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن عصر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے، بڑے بڑے سمجھ، تو 3 دن مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا مسلسل، اور پھر آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ دیکھو، اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل۔ حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی۔ روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے۔ کہیں سے جوں لائے مولا علی، سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں۔ اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا، دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی، میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا، میں مسکین ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا، صبح سے بچوں کا روزہ ہے، وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا، کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے سحری۔ اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے، وقت آیا دوپہر کا، وقت آیا شام کا، اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا، اناج کا، جوں کا پیٹ میں نہیں گیا۔ جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا، دروازے پہ صدا آئی، قیدی ہوں، آج ہی رہا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اگر کھانا مل جائے۔ اٹھایا کھانا، اس قیدی کو تھما دیا۔ تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں، یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں۔ دروازے پہ صدا آئی، اے محبوب کے گھر والوں، یتیم ہوں، باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا۔ شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا۔ وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ رکھ کے انہیں تیاری کرائے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے، انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا۔ روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ میں احتجاج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جن کی شروع سے تیاری ہونا، جو تیار کیے جا چکے ہوں، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا، یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے، کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ، رونا دھونا کس بات کا ہے؟ دکھ کس بات کے ہیں؟ کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کر لی ہیں؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز العمال میں ایک حدیث ہے اور 2 جملے ہیں،
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں. حضور تشریف لائے, 2 جملے بیان کیے, مقدس آنکھوں میں آنسو آئے اور صرف 2 باتیں کہا, فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزتیں اللہ میری بیٹی کو ہی عطا فرمائے گا, یہ برداشت کر. آپ کو ملے گا نا بخاری میں, سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا. تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا, اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی, مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے ہیں. جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب. اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی نا اہل بیت نبوت کی حالات پر, ایک بات بڑی عجیب ہے. پچھلے صفحے پر سب نے لکھا ہے کہ کئی مہینے چولہا نہیں جلا, سبھی نے لکھا ہے, اور یہ فخر بھی اختیاری ہے. کئی مہینے چولہا نہیں جلا, یہ سبھی نے لکھا ہے. لیکن حیران ہوں ہر مصنف پر کہ ہر بندے نے یہی لکھا کہ اس گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا, لیکن اسی مصنف نے چند صفحوں کے بعد لکھ دیا کہ گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا, پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے. یہ بھی عجیب انداز ہے. بھئی آپ چند صفحات پہلے کہہ رہے ہیں مہینہ گھر میں چولہا, لیکن جو اگلے ہی چند صفحوں پہ کہتے ہیں جو آیا ہے اسے جھولی. امام حسین کے پاس سائل آ گیا. ہمارے ہاں نا لوگوں نے غریبوں کو دینے کے لیے کھلے پیسے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں. کبھی گاڑی میں آ جائے نا وہ, اب مجبور ہو جائیں دینا ہی پڑے گا. ویسے تو اب بہت سارے ٹول پلازوں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ 2 ہی نا, یہ سارے پروفیشنل ہیں, ان کو دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو آپ نے لکھ دیا محکمے والوں نے, تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں, یہ مانگتے کیوں ہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ درجنوں بیسیوں لوگ ایک گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں, یہ کس نے ان سے پوچھنا ہے کہ داد رسی کس نے کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ جھونپڑیوں والوں سے ملنے چلا گیا, وہ ہمارے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے جھونپڑیاں لگا لی. تو میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیمرہ کیوں نہیں لے آئے نال, کلے ٹور آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ویسے ہی کہا کہ آپ آئے ہیں, کئی دنوں سے میں گزرتا. تو کہنے لگے آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, کبھی کسی نے ہم سے آ کے پوچھا ہے تم کس حال میں ہو؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے, اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں پوچھا ہم نے, اور واقعی کبھی نہیں پوچھا. وہ کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیچ میں سے بچے جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں, لیکن تنگ آمد بجنگ آمد, جب آپ حالات کا رخ صحیح طور پہ نہیں موڑیں گے تو غلط جگہ مڑ جائے گا. عام دام برسر مطلب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں, وہ 10 روپے فقیر کو دیتے ہیں جو ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے اس کی تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی, یہ کیسے لے لیں؟ وہ ہم نے علیحدہ کیے ہوتے ہیں, وہ دینے ہیں فقیروں کو. امام حسین کے پاس بھی سائل آیا, بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. سائل آیا, اس نے آ کے کچھ مانگا. اسے پتا تھا 1-2 دینار مجھے ملیں گے, ہر جگہ سے ایسے ہی ملتے ہیں, پر سمجھ نہیں تھی نا دروازہ کون سا ہے. اس نے طلب کرتا تھا مختلف لوگوں سے, یہاں بھی آ گیا. اب یہاں کمال دیکھیں, جو بات میں نے عرض کی اس پر غور کریں. جب اس نے کچھ مانگا تو امام فرمانے لگے یار لطف کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ظاہری طور پر 1 دینار بھی نہیں تجھے دینے کو, تو ذرا بیٹھ جا, امید ہے اللہ کو بندوبست کرے گا. وہ شخص کہتا میں بیٹھا رہا, اور بیٹھا رہا تو مجھے کچھ گھنٹے بیٹھنا پڑا. کچھ گھنٹوں کے بعد 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں, ہر تھیلی میں 1,000 اشرفی. میرا یہ خیال تھا کہ 1-2 مجھے مل جائے گی, میرا کام چل جائے گا. لیکن کہتے ہیں میں نے بھی اس طرح کے نور بھرے لوگ پہلی دفعہ دیکھے. امام علی مقام نے 5 اٹھائیں,
थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि अंदर जाहिरन एक भी मौजूद नहीं। वो पांचों उठाई थैलियां, 5000 अशरफियां, और मुझे थमा के कहते क्या हैं फातिमा के जिगर पारे, कहने लगे माफ करना तुम्हें इंतजार करने में दुश्वारी हुई, तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, यही है ज़ौक़े इबादत इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। आप यकीन करें, वो वाला लंगर दरवेशों के लिए, वो वाला लंगर तालिब इल्मों के लिए, जब कोई संजीदा आदमी नहीं खाता, कोई संजीदा आदमी। कभी कभी तो ऐसे गुस्सा, मैं निकल रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, तो मदरसे के दरवाजे पे एक साहब खड़े थे, गाड़ी से निकले, मोबाइल और चाबियां हाथ में, मुझे कहने पीर साहब किधर चले हो? मैंने कहा आप काम बताएं। कहने लगे वो साड़ी शादी सी, तो वो एक दो देगा बाद गई ने तो मुंडा कर लो लै वे तालिब इल्मा ली। मैंने उसे कहा तू क्या समझता है यहाँ रोटी नहीं पकती? वद गई ने तो तालिब, खबरदार आज के बाद इस तरह का कोई रवैया लेके तूने मदरसे का रुख किया, इन लोगों को तू क्या समझता है ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। करूं मद है अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। ये किस तरह का रवैया है कि जनाब वो बच्चे आए हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, देख जरा लेट है, लिहाजा इस तरह करो 2-2 सिपारे और पढ़ लो। ये कि आपने कभी आपके घर में मेहमान आए हों तो कभी कहा है जनाब थोड़ी देर बैठे, खाना लेट है? ये रवैया हमारा मजहब के साथ, दरवेश के साथ, सादगी के साथ। तो एक तो अहले बैत का प्यार, दूसरा एहतराम, तीसरा घरों में सादगी, चौथा मिजाज सखावत का। पांचवी और आखिरी बात सुने और मैं अपनी बात को खत्म करूं। जिंदगी में 2 ही सवारियां हैं जिनकी वजह से इंसान कुछ कर सकता है। 2 ही चीजों की जरूरत है, एक सब्र, दूसरा इस्तकामत। हमें ना सवेरे इनकलाब चाहिए। हमारे बच्चे कहते हैं अभी काम किया तो हालात सही हुए क्यों नहीं? वक्त लगता है। सब्र का जिक्र कुरान मजीद में कमो बेश 100 जगह पे है, और अहादीस जमा करने वाले लोग कहते हैं कुछ शायद 500 मरतबा हदीस पाक में हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया है। ये जो सब्र होता है ना, ये इंसान के लिए बेहतरीन ज़ादिरा होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा एक दफा कि जनाब तबीयत में करार नहीं, बेसुकूनी रहती है, आप सब्र का कह तो देते हैं पर काम मुश्किल है। तो बुजुर्ग कहने लगे गर्मियों का रोजा हो तो एक बंदा तलखी करने लग जाए कि बड़ा लग रहा है, बड़ा शोर करे, तो उसके शोर करने से रोजा जोर के वक्त तो नहीं ना खुल जाना, उसके वाहवेला करने से 4 बजे मगरिब की अजान है तो करे जितना करना है, रोजा तो मगरिब में खुलेगा। अगर हालात खराब होते हैं तो वो ठीक अपने वक्त पे। आप किसी भी काबिल डॉक्टर के पास चले जाएं, कभी नहीं आपको कहेगा कि ये बोतल सिरप की ले जाओ, आज ही पी लो, शाम तक ठीक हो जाओ, ये सारा पत्ता गोलियों का खा लो, शाम को ठीक कर। कहता है डॉक्टर, वो कहता है ये दवाई खाएं, एक गोली सुबह लें, एक शाम को लें, ये सिरप पिएं, फिर भी तबीयत ठीक ना हुई तो 10 दिन के बाद आना। वो आपको गुंजाइश, हमें बड़ी जल्दी है भाई। नजरिए का सच्चा होना जरूरी है, आपके जमीर का मुतमईन होना जरूरी है, सवेरे इनकलाब आना जरूरी नहीं। करबला के मैदान में तलवारों का तलवारों से मुकाबला ही नहीं, नेजों का नेजों से मुकाबला ही नहीं, तीरों का तीरों से मुकाबला ही नहीं। 22,000 के लश्कर का कभी 80-90 लोगों से भी मुकाबला हुआ है, कभी 70-72 लोगों से भी मुकाबला हुआ है। सिर्फ 2 चीजें लड़ रही थी, एक तरफ असला था, दूसरी तरफ आले रसूल का सब्र था। लेकिन आप देख लो, तलवारें और सब्र आपस में टकराए, तलवारें हार गई, हुसैन का सब्र जीत गया, सब्र जीत गया, इस्तकामत जीत गई। इन खैमों में 3 दिन तक पानी और खाना नहीं आया, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। अजान की आवाज पूरी तरह गूंजी, इमामत इमाम हुसैन ने हर नमाज की कराई, किसी जगह भी वो कमजोर दिखाई नहीं देते। वो जब भी बैठे लड़ने के लिए मैदान में तो इमामा बांध के बैठे, तलवार अपने गले में डाल के बैठे, पूरी हिम्मत से। जगह जगह रोना, अपने आप को कमजोर कर लेना, जगह जगह दुखड़े बयान करना, ये कमजोर लोगों का तरीका है। इंसान जब मजबूत होता है, ताकतवर होता है,
تو اپنے دکھڑے یا رب کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے یا رسول کریم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے؟ آپ کمزور ہو جائیں گے. زندگی میں تھوڑا حوصلہ ہو سکتا ہے. حالات ایسے بھی آئیں کہ جناب یوسف کو جیل جانا پڑے. ہو سکتا ہے حالات ایسے بھی آئیں، لیکن اگر رب پر توکل مضبوط ہو نا تو جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا انہیں حکمران بنا دیا. شرط یہ ہے کہ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا سفر کرنے میں انسان کا عزم. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی روڑا نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، میں یہ سکھر سے موٹر وے پہ چڑھا، سندھ کے سفر پہ تھا، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لو یار اب آسانی ہو گئی، لاہور تک موٹر وے ہے. تو کئی دفعہ بندہ شاگردوں سے، مریدوں سے بھی تو سبق سیکھتا ہے نا، اگر اس کا سیکھنے کا مزاج ہو. تو مجھے اس نے بڑا سبق دیا. کہنے لگا حضرت صاحب اے مشکل جے، کیونکہ اس روڈ پہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جس پہ کچھ سپیڈ بریکر ہو، کچھ چنگجی آ جائے، کوئی رکشہ آ جائے تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے. یہ مشکل ہے. تو مجھے ان بات کی سمجھ آئی. میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی ٹینشن نہ آئے، وہ سونا چاہتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ آرام کرنا چاہتے ہیں. اور جو کہتے ہیں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو پھر آئیں گے بہت سارے روڑے گزرتے جائیں گے. میرے دادا جی کہا کرتے تھے گھوڑا کبھی دوڑتا رہے نا تو اس کے پیروں کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیاں 2-4 منٹ کے لیے چمٹتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں. اگر کھڑا ہو جائے تو درد بھی زیادہ محسوس کرتا ہے اور حالات بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے. صبر، حوصلہ، جہد، سفر مسلسل رہے لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کام کیا جائے. امام حسین شہید ہو گئے تھے پر یزید تو 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا. وہ تو 4 سال رہا، سویرے انقلاب نہیں آیا. لیکن آج حال یہ ہے کہ یزید کا نام گالی بن گیا ہے. آج حال یہ ہے کہ جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی کھل کے نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ چھپتے پھرتے جن کے دلوں میں کئی معاذ اللہ گنجائش بھی ہے. وقت لگتا ہے چیزوں کو، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. 9-10 محرم کی درمیانی رات جو آج رات آئے گی. عمر بن سعد نے آ کے کہا تھا امام حسین سے کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ ہے یا بیعت ہے، فیصلہ سنائیں. تو امام علی مقام فرمانے لگے 1 رات کی مہلت درکار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، صبح آ جاؤں گا. حضرت عباس آئے، عرض کی حضور آپ کا جو فیصلہ صبح ہونا ہے مجھے ابھی سے اس کا پتہ ہے، مہلت آپ نے لی ہے. یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا گمان کریں گے. دوستو میری یہ بات نہ بھولنا خدا را. حضرت امام حسین اپنے بھائی کو تھپکی دے کے کہنے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم آ گیا. حضور پھر تو امام علی مقام کی یہ لفظ یاد رکھنا. فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے. مجھے سجدے سے بڑی محبت ہے. مجھے پتہ ہے کہ رات بچ گئی ہے، دل کرتا ہے میں راج کے اپنے رب کو سجدے کروں. تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. روز نقصان میں کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں. ادھر دیکھو میری طرف. جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. 4 خوبیاں اس کے اندر ہو. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے.
سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ چار چیزیں پائی جائیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ چار چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے، اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا۔ تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے؟ کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتہ ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ چونکہ حضور نے فرمایا ہے تے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر
میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. موبائل اللہ تو مہنگے مہنگے دے وے پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کروں. آپ بنائیں ضرور, میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا, سارے بنائیں بے شک, پر دیکھیں میری طرف, میری بات پر غور کریں. دوستو, مضبوطی ایمان, توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا, پورا نقشہ. دو چیزیں ہیں. امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی, اتنی بڑی فوج آئی ہے, خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں, حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی, پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے, مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں, غریبی بڑی ہے, بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی, دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے, ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو, قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا, اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بہترین عمل کیا جائے زندگی میں, نیک اعمال کیے جائے, وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ, پیر صاحب قبلہ, میں یہ طالب علموں کو, دوستوں کو, بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب, یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک, غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں, عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں, خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں, غریب کی محبت, عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں. ویسے تو میرا مطلب ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں, تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ, نیک کام, اور وہ کرتا رہے بندہ, کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا, نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے, کانٹا اٹھا دے, کسی کی تکلیف دور کر دے, کسی اس پر گنجائش کر دے, کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں, وہ ایک صحابی تھے, غالباً تابعی تھے, تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا, تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں, حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, چھوٹے چھوٹے کام, ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے.
کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے؟ بھئی یہ کھڈا ہے نا، تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہا مالک ہو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ، کچھ کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے۔ ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے، ہم الجھ گئے۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں،
یہ ضروری تو نہیں. کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے نا. قربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کرتے. گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی سہی ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی اس طرح کرنا. اب جو اگلی ہنڈیاں وہ تو پکا نہ تو کھڑا ہو. یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے. زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی، مزاج بن گیا تھا. وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی. امام صاحب روک گئے، کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے، نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا، چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں قبلہ ہوں تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے تبرک ہے تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خاں کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا. تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیرانو بھی تو کھانی چاہیے نا. نعت خاں کو اس کے لیے لہدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، تم میلاد پہ اچھی روٹی پکا دو تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول، اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے. تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے، امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کھائی. تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی، فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں. ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعامل الصالحات، ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو. 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے. مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے.
ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا۔ تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا، کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی۔ یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے۔ بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے، کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو
جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے۔ تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے، میں تو چاول بیچ کے روٹی کھانی ہے، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں۔ اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالے۔ میں نے کہا نہیں ڈالتا میں۔ کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے، تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی، نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ۔ چلو ہن تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ۔ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہونا، نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ہمیں کسی نے پتہ نہ لگ جائے۔ دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو۔ عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے، تو پتر تو نہ باہر جانا، ہماری نہیں لڑائی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل۔ اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہندے منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایا آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ، بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی، بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ۔ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا۔ کہیں کھڑے ہونا سیکھیں، جس کا جو من آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے، بالکل قطعاً نہیں۔ تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور ڈٹ کے کہا، اور پورے وثوق سے کہا، اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا، تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا چلے صحیح بتائیں آپ، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں، تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے، تو احساس ہوتا ہے اوہ یار غلطی ہو گئی،
ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو محدثین تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی، پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا، اب ہماری رائے بدل گئی ہے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے تو وہ کیا دینا، کیوں؟ معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں، یہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے، یہاں کیا حال ہو گیا؟ کس چکر میں ہم پڑ گئے؟ جماعتوں کو بت نہ بناؤ، وہ جماعتیں رہنے دو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ۔ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا، کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے، کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا، مسجد بنوا کے دی ہے، یہ جناب چندے دیتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہا جائے۔ حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی، مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی، وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، تو اس نے نا ایک غلط جملہ کہہ دیا، غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے۔ کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ۔ اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں۔ لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی؟ تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو، یہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے۔ چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی، اور تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں۔ جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ بیمار بندہ، اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے، حوصلے سے، صبر سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو۔ ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے۔ بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، تو عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے۔ بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے؟ اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا۔
پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، حلم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم. دوستو، جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت. کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا، اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں، ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں، لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر. یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا، میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر، تو موٹر وے سے، سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے. اب سفر آسان ہو گیا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں، اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا، نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے. بالکل سیدھی سڑک ہے نا. اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو، کوئی رکشے والا بھی آئے، کوئی ریڑھی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے، تھوڑا نہ وہ. تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے، تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے. اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی، یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو 4 باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی، شوق اعمال صالحہ کا، بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے، سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ. اور چوتھی بات یہ کہ صبر، تحمل، حوصلہ. میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا، وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے، پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا خوب پیار ہے ان کا. کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں، دکانیں تب چلتی ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا. ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے. خدا کے بندو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہو. پہلے اپنی حیثیت دیکھو، یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں، تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو. ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں. قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ قرآن پاک کے 2 جملے ہمیشہ یاد رکھیں. تاریخ رکھیں سنبھال کے لوگ اپنے پاس. قرآن پاک نے 2 باتیں کی، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں.
تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں، باقی ہے رائے کا اختلاف، تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں، پتر کہتا ہے، حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا، تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے، لیکن ان میں عداوت نہیں تھی، ذاتی رنجشیں نہیں تھیں، بغض نہیں تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے، لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ، شرارتیں نہ قبول کریں، کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں۔ ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کو لطف آئے گا۔ تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے، اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، کوئی صحابی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا، خود ذرا سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو جرت ہی نہیں تھی، کوئی نہ بولا، خود رسول کریم بولے، اور حضور فرمانے لگ گیا، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور نے جو جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے، نبی کریم فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں۔ تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے، یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے۔ تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق، رب، پیار، محبتیں، خلوص، وارفتگیاں، تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے ہیں اللہ درگزر کرے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔ دعا آپ کر دیجیے گا، آپ چلیں۔